میں 45 سال کی کنواری تھی، خواہشوں کو ترسی ہوئی تھی۔ 19 سالہ نوکر ہمارے گھر کام کرنے کے لیے آیا۔ مرد کو اتنا قریب سے دیکھ کر میری نیت بدل گئی اور پھر ہمارے درمیان آگ۔ میرا نام شکیلہ ہے۔ میری عمر اس وقت 45 سال ہے۔ میرا تعلق ایک کھالتے پیندے گھرانے سے ہے۔ میں اپنی جوانی میں بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی، حالانکہ کم تو میں ابھی بھی نہیں ہوں، لیکن جس کو جوانی ترستے ہوئے گزر جائے اس کے پلے کیا ہی رہتا ہے۔ اس لیے اب میں 45 سال کی ہو چکی ہوں۔ جوانی میں جب بھی کوئی رشتہ میرے لیے آتا تھا تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں آتا تھا۔ لوگوں کو بڑے حقارت کی نظر سے میں دیکھا کرتی تھی، کیونکہ میرے والد کے پاس اچھا خاصا پیسہ تھا۔ میرے والد بہت امیر تھے اور میری جب عمر 16 سال ہوئی تو میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دے دی۔ اس وجہ سے میرے پاس بھی اچھا خاصا پیسہ آ چکا تھا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ جب میں 24 سال کی ہوئی تو میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ رشتہ دار ہمارا کوئی تھا نہیں، بس اسی وقت سے میں اکیلی ہی رہتی ہوں۔ جب میرے رشتے آتے تھے تو میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ کسی کا قد چھوٹا بتا دیتی، کسی کا رنگ تو کوئی امیر نہیں ہوتا تھا، اس لیے جو بھی رشتہ آتا اس کو ٹھکرا دیتی تھی۔ لیکن اب جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یا میں جو برداشت کر رہی ہوں وہ عام انسان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ اکیلی عورت آخر کر ہی کیا سکتی ہے۔ جب میری ماں کا انتقال ہوا تو اس کے بعد میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ میرے باپ نے پیچھے مڑ کر بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ رشتہ دار ہمارا کوئی تھا نہیں، اس لیے جو گھر میرے پاس تھا میں اسی میں رہنے لگی، اور پیسہ اتنا میرے پاس تھا کہ میں بیٹھ کر بھی ساری زندگی کھا سکتی تھی۔ اس لیے میں نے ایک عورت کو اپنے گھر ملازمت کے لیے رکھ لیا تھا۔ وہ سارا دن کام کرتی تھی اور رات کو ہمارے گھر ہی سو جایا کرتی تھی۔ اس لیے میری پریشانی تھوڑی بہت کم ہو گئی تھی۔ لیکن ایک عورت کے لیے ایک مرد کا ہونا کتنا ضروری ہے یہ مجھے اب احساس ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کی 45 بہاریں خوشک ہی گزار دی ہیں۔ اب جو میری خواہشات بھی بالکل ٹھنڈی پڑ چکی ہیں۔ جب میری عمر 40 سال کی ہوئی تو وہ اماں جو ہمارے گھر میں رہتی تھی وہ بھی انتقال کر گئی۔ تب سے اب تک مجھے کوئی بھی ملازم پسند نہیں آتا۔ تھوڑے عرصے کے لیے آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ پھر میری سہیلی نے بتایا کہ وہ ایک لڑکے کو جانتی ہیں جس کی عمر 19 سال ہے۔ اس کا نام اسد ہے۔ وہ گھر کا کام بہت اچھے سے کرتا ہے۔ میں نے جب لڑکے کے بارے میں سنا تو میں تھوڑا سا حیران بھی ہوئی تھی کہ لڑکا گھر کا کام کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ میں نے تو آج تک عورتوں کو ہی اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ مرد کو تو میں نے کبھی اتنے قریب سے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کیسے ایک عورت کے ساتھ گھر میں اکیلے رہ سکتا ہے۔ جب میں نے اسد کو بلایا تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی شریف لگ رہا تھا اور اس کی اچھی خاصی جسامت تھی۔ وہ 19 سال کا نہیں بلکہ 25-26 سال کا جوان لڑکا لگتا تھا۔ میں نے اس کو 20,000 تنخواہ پر رکھ لیا تھا۔ وہ بہت غریب گھر سے تھا، اس لیے وہ مان گیا اور کام کرنے لگا تھا۔ اب میرا دھیان باقی چیزوں سے ہٹ کر صرف اسی کی طرف ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے مرد کبھی اتنے قریب سے نہ دیکھا تھا، نہ میں نے محسوس کیا تھا۔ اب جب بھی وہ گھر میں کام کر رہا ہوتا تھا تو میں ہمیشہ اسی کو دیکھتی تھی، اسی کو محسوس کرتی تھی، اور میرے اندر کچھ ارمان بھی پیدا ہونے لگے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ برسوں سے سوکھے ہوئے باغ میں اب کلیاں کھلنے لگی تھیں۔ اب میرا سارا دھیان اسد پر ہی ہوتا تھا۔ وہ جب گھر کا کام یا کوئی اور چیز کر رہا ہوتا تھا تو میں ہمیشہ اسے ہی دیکھتی رہتی تھی۔ وہ بھی اپنا کام مکمل کر کے میرے پاس آ جایا کرتا تھا، کیونکہ اکیلے گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے،
اس لیے اس کے پاس بھی باتیں کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا اور میں تو تھی ہی بالکل اکیلی۔ اس لیے ہم دونوں کا ساتھ اب اچھا بننے لگا تھا۔ اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں نرم گوشہ میرے لیے پیدا ہو چکا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں سے صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کے دل میں کوئی تو بات ہے جو وہ مجھ سے کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پا رہا۔ خیر کچھ دنوں کے بعد میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ اسد نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں اٹھی۔ میں نے دوپٹہ بھی صحیح سے نہیں لیا ہوا تھا۔ اسد آیا۔ آ کر اس نے جب مجھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ 45 سال کی عمر میں بھی کوئی عورت اتنی خوبصورت اور جوان کیسے دکھائی دے سکتی ہے۔ جب اس نے میری طرف دیکھا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں نے دوپٹہ ٹھیک کیا اور اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی اسد، بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میڈم صاحبہ، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے مجھے نہ نیند آتی ہے رات کو، نہ دن کا سکون ہے۔ میرا دل ہر وقت بے چینی میں رہتا ہے۔ مجھے پتہ نہیں کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھ سے بہت بڑی ہیں، لیکن مجھ سے اب رہا نہیں جاتا۔ جب میں نے اسد کی یہ بات سنی تو میں اندر ہی اندر خوش بھی ہوئی تھی۔ میرے سوکھے ہوئے پھول بھی کھلنے لگے تھے، لیکن میں نے مروتاً اس کو منع کر دیا۔ میں نے کہا کہ دیکھو، تم 19 سال کے ہو اور میں 45 سال کی ہوں، تو اس طرح ٹھیک نہیں رہے گا۔ وہ بار بار ضد کر رہا تھا کہ بیگم صاحبہ آپ مجھے ایک موقع دے کر تو دیکھیں، کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوتا، میں جوان ہوں، محنتی ہوں، میں آپ کو خوش رکھ سکتا ہوں۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو مجھے وہ بہت پر اعتماد دکھائی دیا اور میں نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ موسم چونکہ پورا بنا ہوا تھا، اس لیے ہمارے درمیان قرابت اور بھی زیادہ بڑھ گئی، اور پھر جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا۔ جب ہم لوگ فری ہوئے تو میرے چہرے پر مکمل اطمینان تھا اور وہ بھی بہت خوش دکھائی دیا تھا۔ پھر 2 مہینے یہی سلسلہ چلنے کے بعد میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ میری شادی کو اب 5 سال ہو چکے ہیں اور میرے ہاں ایک بیٹا بھی پیدا ہوا ہے جو ابھی 2 سال کا ہو چکا ہے۔ میری زندگی بہت ہی زیادہ خوشی سے گزر رہی ہے۔